بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس نہر کی مثال کی طرح ہے جو نہر جاری بھی ہو اور گہری بھی ہو، اور وہ نہر تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر ہو اور وہ غسل کرتا ہو اس سے ہر دن 5 مرتبہ۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر، بے شمار آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات میں بے شمار مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دینا، یہ نماز کی اہمیت اور خصوصیت اور فضیلت کو بتاتا ہے کہ نماز فضیلت والی عبادت ہے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور نماز کی فضیلت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نماز وہ عظیم عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً عنایت فرمائی۔ تو نماز عظیم عبادت ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہ ختم کر دیتے ہیں، اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، گویا کہ نماز یہ گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے۔ گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 5 نمازوں کی جو مثال ہے وہ اس گہری نہر کی طرح ہے، اور وہ گہری نہر بھی وہ جو جاری ہو، جو کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ہو، اس کے گھر کے سامنے ہو، تو اگر وہ شخص اس نہر سے روزانہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گی؟ یقیناً اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح جو شخص روزانہ 5 مرتبہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جیسے دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے سے اس کے جسم سے میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح روزانہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے سے اس کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، گویا نماز یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ نماز سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف ہی نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ نماز پڑھنے سے اگر ہم نے نماز کا اہتمام کیا، نماز کو اس کے قواعد کے مطابق، اس کی شرائط کے مطابق، اس کے تمام ارکان کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، تو اس نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ ہوں گے بھی صغیرہ گناہ معاف۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں نماز کو قائم کرنا چاہیے، ہمیں نماز 5 وقت کی جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا چاہیے، اور خود بھی ہم اس نماز کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اہتمام کروائیں، ان کو بھی تلقین کریں کہ وہ نماز کسی صورت نہ چھوڑیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔